الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ سبق نمبر 3 اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مثال، یعنی آج سے ہمارا جو ہے معطل کے اسباق شروع ہو چکے ہیں اور معطل کی 5 اقسام ہوں گی، کیونکہ ہم نے افعال کی 4 قسمیں لیول 2 میں پڑھنی ہے۔ مضاف ہم پڑھ چکے ہیں، محموز ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج معطل فعل کی تیسری قسم جو تھی لیول 2 میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ معطل ہے۔ پھر اس کے آگے 5 اقسام ہیں، ان میں سے آج پہلی قسم ہم مثال شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آگے ایک قسم ثلاثی مزید فعل کی قسم وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ جی، تو معطل کے اقسام میں سے مثال آج ہمارا سبق ہوگا۔ آنے والے 6 اسباق میں کمزور حروف، حروف مدہ، حروف علت، ایک نام ان کا حروف لین بھی ہے، حروف لین پڑھیں گے۔ جی، تو آنے والے 6 اسباق ہیں، ہم نے کمزور حروف والے افعال پڑھنے ہیں، اور وہ واو الف یا ہے، یہ عربی کے واولز ہیں۔ ان کے 3 نام ہیں، حروف مدہ بھی ان کو کہتے ہیں، حروف علت بھی کہتے ہیں، حروف لین بھی کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ان کا نام حروف علت ہے، اور حروف مدہ اور حروف لین ان کو خاص اوقات میں کہا جاتا ہے۔ جی، تو ہمارے افعال کا تعلق اب انہی حروف سے ہے۔ تو لیول 2 میں 4 خاص افعال پڑھنے والے ہیں، جو مضاف محموز دونوں پڑھ چکے ہیں۔ معطل آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں حروف علت والے افعال پڑھیں گے، اور ثلاثی مزید ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جی، فعل مضاف وہ فعل جس میں کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے، محموز جس میں کہیں حمزہ آ جائے۔ محموز کی 3 اقسام ہم نے پڑھی ہے، محموز فا، محموز العین اور محموز اللام۔ نیا سبق آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کمزور حروف والے افعال۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتا ہے، ضربہ، نصرہ، فتحہ، سمعہ، یہ 4 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ان 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف کمزور، بیمار، واولز یعنی واو الف یا آ جائے تو بعض صیغوں میں عموماً مضارع، امر، نہی میں کمزور حرف کے گر جانے سے حروف میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس میں 4 طرح کی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ کمزور حروف والے افعال میں 4 قسم کی تبدیلیاں متوقع ہیں، حروف علت یا حروف مدہ، واول۔ عربی میں 3 حروف کمزور اور بیمار کہلاتے ہیں، اور یہ 4 قسم کی تبدیلیاں ان میں متوقع ہیں۔ نمبر 1، ان کی حرکت میں تبدیلی۔ نمبر 2، حرف میں تبدیلی۔ نمبر 1، حرکت حذف ہو جائے۔ نمبر 3، نمبر 4، حرف حذف ہو جائے۔ تو یہ 4 قسم کی تبدیلیاں ہوگی۔ نمبر 1، حرکت ما قبل حرف کو منتقل ہو جائے، اس سے پہلے والے کو۔ نمبر 2، حرکت بالکل حذف کر دی جائے، 2 ہو گئی۔ نمبر 3، حرف کسی دوسرے حرف سے چینج ہو جائے، جیسے واو ہے الف سے بدل جائے، الف یا سے بدل جائے، یا واو سے بدل جائے، یا بالکل یہ حرف حذف ہی ہو جائے۔ تو 4 قسم کی تبدیلیاں 2 حرکت میں ہو رہی ہیں جو ان پر حرکت ہوگی، اور 2 حرف میں ہوگی۔ حرکت میں یا تو حرکت منتقل ہو جائے گی پہلے والے حرف، یا بالکل حذف ہو جائے گی، یا حرف تبدیل ہو جائے گا کسی دوسرے حرف سے، یا بالکل ہی حذف ہو جائے گا۔ تو یہ کمزور حرف کیونکہ ہلکا دباؤ پڑے تو ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، زیادہ دباؤ پڑے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ 2 تبدیلیاں یہاں لکھی ہوئی ہیں، 2 آپ کو بتا دیا وہ حرکت کے متعلق ہیں کہ حرکت یا تو ماقبل منتقل ہو جائے گی یا حذف ہو جائے گی۔ یہ بیمار، ان کو علیل، حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ علت اصل میں ہوتا ہے علیل سے، بیمار کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے بیمار آدمی کی او آ ای۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، جب اس کو کہیں چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے تو او، اور کسی کا انداز ہوتا ہے جیسے ہی لگ جائے کہ آ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیماروں والی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیماروں کی کون سی کس انداز سے، لیکن کہتے ہیں او آ ای یہ زیادہ معروف ہے۔ کمزور والے فعل کی 3 قدرتی اقسام۔ اب اس کو جس طرح محموز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس کو بھی 3 میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس کی 2 قسم اس کے علاوہ بھی آئیں گے جو آخر میں آپ پڑھیں گے۔ کمزور حرف شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کمزور حرف والے فعل کی خود بخود آٹومیٹیکلی 3 قسمیں بن، شروع میں ہو تو اس کو مثال کہیں گے،
درمیان میں کمزور حرف واو الف یا میں سے کوئی آ جائے تو اس کو اجوف کہیں گے، اور اگر کمزور حرف آخر میں آ جائے تو اس کو ہم ناقص کہیں گے۔ تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور سے دیکھیے گا، اگر کمزور حرف واو الف یا میں سے کوئی بھی شروع میں آ جائے تو یہ مثال، اس کو کہیں گے مثال۔ اگر کمزور حرف درمیان میں آ جائے، واو ہو الف ہو یا کوئی بھی، تو اس کو کہیں گے اجوف۔ اور اگر کمزور حرف آخر میں آ جائے جیسے دعا میں تو اس کو ناقص کہیں گے۔ تو گویا فعل کی 3 نئی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، مثال، اجوف، ناقص۔ پہلی 2 کو ساتھ ملا لیں تو 5 ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا مضاف، پھر پڑھا ہم نے محموز، اس کی بھی 3 قسمیں دی، پھر آ گئے مثال، پھر اجوف، پھر ناقص، 5 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، سوال آ سکتا ہے اگلے ٹیسٹ میں کہ فعل کی ٹوٹل اقسام آپ نے کتنی پڑھی ہیں، تو آپ کو ذہن میں ہو کہ سب سے پہلے مضاف، پھر اس کے بعد محموز، پھر مثال، پھر اجوف، پھر ناقص، یہ 5 ہے جی۔ تو مثال کسے کہیں گے؟ اس کی تعریف۔ اجوف کسے کہیں گے؟ اس کی تعریف مثال کے ساتھ۔ اور ناقص کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کے ساتھ۔ یہ آنا چاہیے۔ یہ نیچے تعداد جو ہے ان کا استعمال قرآن مجید میں ان کا لکھا ہوا ہے۔ اب ان کی تعریف دیکھ لیجئے گا۔ وہ فعل جس میں کوئی کمزور حرف علت یا مدہ پائے جائے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ فعل جس کا پہلا حرف کمزور ہو، وعدہ جیسے مثال دی، 3 حروف میں سے پہلا واو ہے، اس کو کہیں گے مثال۔ اور اگر وہ فعل جس کا دوسرا حرف کمزور ہو، جیسے قالا جو اصل میں واو ہے، قول، اس نے کہا، اس کو اجوف کہیں گے۔ وہ فعل جس کا تیسرا حرف کمزور ہو، جیسے بادا، اصل میں بادا ہوا یا دعا، وہ ظاہر ہوا، اس کو کہیں گے ناقص، کیونکہ آخری حرف الف ہے۔ مثال، اب جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مثال۔ تو مثال کی مثال دی ہے، وہ فعل جس کا پہلا حرف کمزور ہو، مثال واوی، پھر اس کی 2 قسمیں ہوگی، مثال واوی، مثال یائی۔ اگر پہلا حرف کمزور واو ہے تو یہ مثال واوی ہے، اگر یا ہوگا تو آگے پڑھیں گے وہ مثال یائی کہلائے گا۔ تو مثال واوی جس کا پہلا کمزور حرف واو ہو، مثال اس کی وعدہ، مثال اس کی وجدہ، مثال اس کی ولدہ، 3 مثالیں ہو گئی۔ وزنہ، وصفہ، ورثہ، بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ فعل کا پہلا حرف واو ہو، جیسے کہ یا موجود ہیں وعدہ، وجدہ، ولدہ۔ جی، اب ہمارے پاس 6 لفظ ہیں۔ وعدہ یعید، وعدہ کیا اس نے، وجدہ یجد، پایا اس نے، ولدہ یلد، جنم لیا اس نے، جنم دیا اس نے، وزرا یزر، بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھایا اس نے، وصفہ یصف، بیان کیا اس نے، ورثہ یرث، وارث بنایا اس نے۔ یہیں پر ایک چھوٹا سا قاعدہ ایک جملے میں سن لیجئے گا، اگلی کلاس میں ریٹن بھی آپ کے پاس ہوگا۔ قاعدہ کیا ہے؟ مثال واوی میں واو مضارع اور مضارع کے بعد جو آنے والے افعال ہوتے ہیں ان سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے، غور سے سنیے گا۔ مثال واوی میں جو واو ہے، ماضی میں تو نظر آ رہا ہے سب جگہوں میں، مضارع کے سیغوں سے دیکھ لیں، یعیدوں میں واو نظر نہیں آ رہی، یجدوں میں، یلدوں میں، یزروں میں، یصفوں میں، یرثوں میں۔ کیا مطلب یہ کہ مثال واوی کے ابواب میں واو کو مضارع معلوم کے اندر، معلوم کی قید لگائیں گے، مجہول کی نہیں، مضارع معلوم، اور اس کے بعد مضارع معلوم کے بعد دوسرے آنے والے جو افعال ہوتے ہیں اس میں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے، فعل کے اندر اس کی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے وعدہ میں واو موجود ہے، یعیدوں میں واو نہیں ہے، وجدہ میں واو ہے، یجد مضارع میں نہیں ہے، ولدہ میں مضارع میں ماضی میں واو ہے، یلدوں میں نہیں، سم یزر یصف یرث۔ تو قاعدہ ہوا کہ مثال واوی کے ابواب میں مضارع اور مضارع معلوم کے بعد آنے والے جو دوسرے افعال ہیں معلوم، ان میں واو نہیں ہوگی، اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔
الا یہ کہ ایک دو ابواب میں وہاں حذف نہیں ہوتا، وہ آپ کو بتا دیا جائے. جی تو اب 3 ابواب ہے، وعدہ، وجدہ، ولدہ، ان سے ہم گردان پڑھیں گے. جی رول کا نام ہے یعیدو کا قاعدہ، اس قاعدے کا نام ہی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یعیدو کا قاعدہ کہلاتا ہے، کسی بھی عربی کلاس میں اس کو کہتے ہیں یعیدو تعیدو کا قاعدہ، یعیدو تعیدو کا قاعدہ اور رول کہلاتا ہے یہ. جی سب سے پہلے گردان پڑھیں گے آپ میرے ساتھ انشاءاللہ، پھر اگلی کلاس میں ہم ڈیٹیل سے قاعدہ بھی پڑھیں گے، اس کو ریٹن طور پر، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی دیکھیں گے. لیکن آج وعدہ ماضی کی گردان میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں کوئی قاعدہ نہیں لگا، بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے غفرا نصرہ پڑھا ہے. جی وعدہ کیا اس ایک نے، وعدہ کیا ان دو نے، وعدہ کیا ان سب نے، وعدہ کیا آپ ایک نے، وعدہ کیا آپ دو نے، وعدہ کیا آپ سب نے، وعدہ کیا میں نے، وعدہ کیا ہم سب نے. مونس وعدہ کیا اس ایک عورت نے، وعدہ کیا ان دو عورتوں نے، وعدہ کیا ان سب عورتوں نے، وعدہ کیا آپ ایک عورت نے، وعدہ کیا آپ دو عورتوں نے، وعدہ کیا آپ سب عورتوں نے، وعدہ کیا میں نے، وعدہ کیا ہم سب نے. جی میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا. وعدہ کیا اس ایک مرد نے، وعدہ اس ایک عورت نے، جی نہیں مرد نے، جی اس ایک مرد نے، وعدہ کیا ان دو مردوں نے، وعدو وعدہ کیا ان سب مردوں نے، وعدت وعدہ کیا آپ ایک مرد نے، وعدتما وعدہ کیا آپ دو مردوں نے، وعدتم وعدہ کیا آپ سب مردوں نے، وعدت وعدہ کیا میں نے، وعدنا وعدہ کیا ہم نے، ہم سب مردوں نے، وعدت وعدہ کیا اس ایک عورت نے، وعدتا وعدہ کیا ان دو عورتوں نے، وعدنا وعدہ کیا ان سب عورتوں نے، وعدتی وعدہ کیا آپ ایک عورت نے، وعدتما وعدہ کیا آپ دو عورتوں نے، وعدتن وعدہ کیا آپ سب عورتوں نے، وعدت وعدہ کیا میں نے، وعدنا ہم سب، وعدہ کیا ہم سب عورتوں نے. جی بہت اچھا. دیکھیں اس گردان میں کوئی فرق نہیں ہے، وعدہ وعدہ وعدو وعدت وعدت. نیکسٹ کلاس میں قاعدہ ہم پڑھیں گے کہ دال کو تا میں ملا کر دال نہیں پڑھیں گے، اس میں ہم جہاں دال کے بعد تا ساکن آ جائے تو تا پڑھیں گے، دال کو ہم چھوڑ دیں گے. جی وعدت وعدتما وعدتم وعدتو وعدنا، یہاں دال پڑھیں گے، وعدنا وعدت وعدتا وعدنا وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا. جی آسان ہے. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مضارع. مضارع میں تبدیلی ہوئی ہے، یعیدو کا قاعدہ لگا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے، اس قاعدے کی وجہ سے مضارع میں واو نہیں ہے، حذف کر دی گئی ہے. کیوں؟ کہ یہ حروف علت ہیں، اور حروف علت بیمار حروف ہیں، ان پر جیسے ہی کوئی زیادہ دباؤ آ جائے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یا اور عین کے درمیان میں واو کے آنے کی وجہ سے یہ تمام مضارع کے صیغوں میں واو غائب ہو جاتی ہے، تاکہ یہ آسان ہو جائے
پڑھنے میں آسانی رہے. جی تو میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا. یعیدو، یعیدو، یعیدانی، یعیدون، یعیدانی، یعیدون، یعیدون، تعیدو، تعیدو، تعیدانی، تعیدانی، تعیدون، تعیدون، اعیدو، اعیدو، نعیدو، اعیدو، نعیدو، تعیدو، تعیدو، تعیدانی، تعیدانی، یعیدنا، یعیدنا، تعیدین، تعیدین، تعیدانی، تعیدانی، تعیدنا، تعیدنا، اعیدو، اعیدو، نعیدو. نعیدو. جی غور سے دیکھیے گا ان الفاظ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے، صرف شروع سے واو کو حذف کیا ہے. باقی وہاں پڑھتے تھے یغفرو، عین اور دال اس کو فرو مان لیں، یغفرانی، یغفرون، تغفرو، تغفرانی، تغفرون، اغفرو، نغفرو. باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس صرف ایک یہ ہے کہ شروع سے واو کو حذف کر دیا تو یاو عیدو کی جگہ، یغفرو کی جگہ اب یعید ہو گیا. اصل میں تھا یاو عیدو، واو کو حذف کر دیا گیا، تاو عیدو. تو اس قاعدے کا نام ہے یعیدو تعیدو. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے. جی میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. وعدہ کرتا ہے وہ ایک مرد، وعدہ نہیں، وعدہ یعیدو، کرتا ہے. جی یعیدو، یعیدو. وعدہ کرتے ہیں وہ دو مرد، یعیدانی، وعدہ کرتے ہیں وہ سب مرد، یعیدانی، وعدہ کرتے ہیں وہ سب مرد، یعیدون، وعدہ کرتے ہو آپ ایک مرد، یعیدون، تعیدو، وعدہ کرتے ہیں آپ دو مرد، تعیدو، تعیدانی، وعدہ کرتے ہیں آپ سب مرد، تعیدون، وعدہ کرتا ہوں میں ایک مرد، اعیدو، وعدہ کرتے ہیں ہم سب مرد، نعیدو، وعدہ کرتی ہے وہ ایک عورت، تعیدو، وعدہ کرتی ہیں وہ دو عورتیں، تعیدانی، وعدہ کرتی ہیں وہ سب عورتیں، یعیدنا، وعدہ کرتی ہیں آپ ایک عورت، تعیدینا، وعدہ کرتی ہیں آپ دو عورتیں، تعیدانی، وعدہ کرتی ہیں آپ سب عورتیں، تعیدنا، وعدہ کرتی ہوں میں ایک عورت، اعیدو، وعدہ کرتی ہیں ہم سب عورتیں. نعیدو. جی ایک مرتبہ الفاظ کو غور سے دیکھیے گا. یعیدو، یعیدانی، یعیدون، تعیدو، تعیدانی، تعیدون، اعیدو، نعیدو، تعیدو، تعیدانی، یعیدن، تعیدین، تعیدانی، تعیدن، اعیدو، نعیدو. ٹھیک ہو گیا؟ غور کر لیجئے گا، اور جو سبق سن رہے ہوں ویڈیو میں وہ بھی یہاں روک کر 2-3 مرتبہ پڑھ لیں. جی بسم اللہ ایک مرتبہ آپ کوشش کریں بغیر دیکھنے کی، جہاں بھول جائیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا. جی ماشاءاللہ سب نے مطالعہ کر لیا اچھی طریقے سے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو ویڈیو میں سبق سن رہے ہوں تو وہ بھی یہاں روک لیں، 3-4 مرتبہ مطالعہ کریں، بغیر دیکھے پڑھیں ایک دفعہ، اور جب اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے پھر آگے چل لیں. جی اب آتے ہیں امر بنانے کے لیے. جی تو امر کیسے بنایا جائے گا؟ فعل مضارع سے، فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. جی تو فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں میں سے پہلا کون سا صیغہ ہے؟ تعیدو. کیسے بنائیں گے؟ امر بنانے کے 2 بڑے آپشن، طریقہ کار اس کے جو ہوتے ہیں وہ کون سے فنکشن کون سے ہیں؟ جی حروف یعنی علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں اور ٹھیک ہے ایک منٹ، ون بائی آخر ون کو کریں گے، ون حذف بائی کر ون، ون آخر بائی کو ون، جزم دے ون دیتے بائی ون، ایک ایک کر کے ون جی جی سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. تعیدوں میں امر بنانے کے لیے پہلے تا کو ہٹا دیا تو کیا بنا ہمارے پاس؟ باقی کیا عیدو. بچا؟
عیدو، عین اور دال، عیدو. عیدو. اچھا تا کو ہٹانے کے بعد ہمیں الف لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں؟ حالانکہ تو پیچھے اس تو لیے ہم کہ الف لاتے تھے، ایک حمزہ لاتے تھے. الف اس وقت لاتے ہیں جب اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. بہت اچھا جی. امر بنانے کے لیے دو فنکشن، دو عمل ہمیں کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹانا پڑتا ہے اور آخر کو جزم دینا پڑتا ہے. تو ہم نے جب علامت جی. مضارع کو ہٹایا تو شروع کے ابواب میں ہمیں الف ہی لانا پڑتا تھا، لیکن وہ ہماری مجبوری تھی کیونکہ اس کے بعد عین کلمہ ساکن ہونے کی وجہ سے. لیکن یہاں اب ہمیں کوئی کسی کے مجبور نہیں. تا کو ہٹا دیا ہم نے علامت مضارع کو، عین آلریڈی اس متحرک ہے، اس کے نیچے زیر موجود ہے. دوسرا کام کیجئے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے امر کی قاعدے کے روح سے؟ آخری حرف کو جزم دینا ہے. آخری حرف کو جزم دینا. اور آخری حرف کون سا ہے؟ دال. تو کیا بن گیا یہ؟ عید. اوہ سبحان اللہ، بہت اچھا. عید یہی امر ہے. عید، دال ساکن کر دی، تعیدوں سے تا کو ہٹا دیا، دال کو جزم دی. عید. تسنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ عیدا. جی کیا کیا؟ شروع سے تا کو ہٹا دیا، آخر کو نون کو. اور جمع کا؟ عیدو. بہت اچھا. عید، عیدہ، عیدو. اور واحد مؤنث؟ عیدی. تسنیہ؟ عیدا. اور جمع؟ عیدنا. بہت عیدنا. اچھا، بالکل ٹھیک. جی دیکھ لیجئے گا ہمارا عید، عیدہ، عیدو، عیدی، عیدہ، عیدنا. جی میرے ساتھ پڑھیے گا ایک مرتبہ. عید، عید. عیدہ، عیدا. عیدو، عیدو. عیدی، عیدی. عیدہ، عیدا. عیدنا. عیدنا. نہیں پڑھیں گے. لا تعید، لا تعید. لا تعیدہ، لا تعیدا. لا تعیدو، لا تعیدو. لا تعیدی، لا تعیدی. لا تعیدہ، لا تعیدا. لا تعیدنا. لا تعیدنا. جی امر اور نہیں غور سے دیکھ لیجئے گا. عید، عیدہ، عیدو، عیدی، عیدہ، عیدنا. اور نہیں میں کیا ہوا؟ صرف شروع میں لا لگا دی اور آخر میں وہی جو امر کے آخر میں لا تعید، لا تعیدہ، لا تعیدو، لا تعیدی، لا تعیدہ، لا تعیدنا، لا تعیدنا. فعل مضارع سے علامت ہٹا کر آخر پر جزم لگا دے، امر بن جاتا ہے. جیسے تعیدوں سے عید. فعل مضارع کے شروع میں لا اور آخر میں جزم لگا دیں تو نہیں بن جیسا ہے. لیتے تعیدوں سے لا تعید. جی آج تک ہمارا سبق یہی. اور ہوم ورک یہ ہے کہ وعدہ، یعید، امر، نہیں، 4 گردانیں آپ نے سنانی ہیں. 4 گردانیں آپ نے سنانی ہیں اور لکھنی 3 گردانیں ہیں. مضارع، امر اور نہیں. مضارع، امر اور نہیں. لکھنی 3 گردانیں ہیں، سنانی 4 گردانیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.